Welcome to Al Hadi Foundation School. الرحمن السلام علیکم. اپنی کتاب کا صفحہ 109 کھولیں. پیج 109. یونٹ نمبر 4 ہے اور سبق نمبر بھی 4 ہے. سبق کا نام ہے مسلمان سائنسدان اور ان کی ایجادات. اس سبق میں ہم دیکھیں گے کہ مسلمان سائنسدانوں نے کیا کیا ایجادات کی اور وہ ہمارے کس کس کام آتی ہیں. ان کی ایجادات نے کس کس چیز کے لیے راہ ہموار کی. اسلام نے مسلمانوں میں غور و فکر اور جستجو کا شوق پیدا کیا ہے. قرآن پاک میں جگہ جگہ انسان کو ارض و سماوات، ارض زمین، سماوات آسمان اور مظاہر فطرت پر غور کرنے کا حکم دیا گیا ہے. یہی وجہ ہے کہ اسلام کے ابتدائی دور میں مسلمانوں میں حصول علم کا شوق پیدا ہوا. مسلمانوں نے علوم و فنون کے حصول کے لیے دور دراز کے سفر کیے اور سخت مشقتیں برداشت کی، کیونکہ پہلے جو ہے وہ علم کا حصول بہت مشکل ہوا کرتا تھا. اور مسلمان سائنسدانوں نے جو چیزیں ایجاد کی اس کے لیے ان کو بہت ہی محنت کرنی پڑی. بہت سے مسلمان خلفاء اور بادشاہ اپنی علم دوستی کی بنا پر مشہور ہیں. وہ علماء اور حکماء کو اپنے درباروں میں جمع کرتے اور ان کی سرپرستی کرتے تھے. یہی وجہ ہے کہ جب یورپ اور دنیا کے دوسرے خطے جہالت کی تاریکی میں ڈوبے ہوئے تھے، امت مسلمہ میں سائنسدان نت نئے علوم سے بہرہ ہو رہے تھے، تجربات کر رہے تھے اور اپنے تجربات و مشاہدات پر مبنی کتابیں لکھ رہے تھے. نہ صرف وہ تجربات کر رہے تھے بلکہ ان کو محفوظ بھی کر رہے تھے. محفوظ کس طرح سے کر رہے تھے؟ لکھ کے کتابی صورت میں ان کو محفوظ بھی کر رہے تھے تاکہ آئندہ آنے والے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں، اس سے فائدہ حاصل کر سکیں. مسلمانوں سے پہلے علوم و فنون پر یونانیوں کا اجارہ تھا، قبضہ تھا. مسلمانوں اور یونانی سائنسدانوں میں ایک بنیادی فرق یہ تھا کہ مسلمان اپنے مشاہدات کو جب تک تجربے کی کسوٹی پر پرکھ نہ دیتے اسے قانون کا درجہ نہ دیتے، جبکہ اس کے برعکس یونانی حکماء محض مشاہدے کو کافی سمجھتے تھے. وہ دریافتیں کرنے کے لیے تجربے نہ کرتے تھے بلکہ صرف نظریے اور غور و فکر سے نکالے گئے نتائج پر ہی انحصار کرتے تھے. مثلاً ارسطو کی دریافت کہ بھاری گولا جلد گرتا ہے اور ہلکا گولا دیر سے، صرف اس کے خیال پر مبنی تھی. بہت عرصے یہی سمجھا جاتا رہا. گلیلیو نے جب تجربہ کر کے دیکھا تو یہ دریافت غلط نکلی. مسلمان اپنی کوئی دریافت پیش کرنے سے پہلے اسے تجربے کی کسوٹی پر پرکھتے تھے. تجرباتی طریقے کو اپنا کر مسلمانوں نے بے شمار ایجادات کی. اس زمانے میں لفظ سائنسدان استعمال نہیں ہوتا تھا بلکہ ہر وہ عالم فاضل شخص جو اپنے علم میں مہارت رکھتا تھا حکیم کہلاتا تھا. یہ حکماء علم حیت، علم کیمیا، علم اجسام، علم ریاضی، علم حیاتیات، علم طب اور بہت سے دیگر علوم میں ماہر ہوتے تھے. یہ لوگ معاشرے میں بہت عزت و احترام کی نظر اور انسانیت کو فائدہ پہنچانے کی دھن میں لگے رہتے. ان لوگوں نے نہ صرف اپنے دور کے لوگوں کو فائدہ پہنچایا بلکہ آنے والی نسلوں کے لیے بھی بے شمار کتابیں تصنیف کی. ان حکیموں کی تعداد ہزاروں میں تھی. 100 کے لگ بھگ سائنسدانوں کا تذکرہ یورپی مصنفین نے بھی کیا ہے، جن میں ابن سینا، رازی. یہ جو مسلمان سائنسدان تھے انہوں نے ایسی ایجادات کی کہ جس سے آج بھی لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں. انہوں نے کوئی بھی شعبہ ایسا نہیں چھوڑا جس میں ایجادات نہ کی ہوں. صفحہ 110 پہ آ جائیں. پیج 110. زہراوی، حافظ، خوارزمی، عمر خیام، البیرونی وغیرہ بہت اہم ہیں. امریکہ کی مشہور یونیورسٹی میساچوسٹس انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی میں شعبہ کیمیا کی عمارت کی ایک دیوار پر تاریخ کے 10 عظیم ترین کیمیا دانوں کے نام کندہ ہیں یعنی وہاں پہ لکھے گئے ہیں، جن میں جابر بن حیان کا نام بھی شامل ہے. اسی طرح اس یونیورسٹی کے شعبہ طبیعیات کی عمارت کی دیوار پر 10 عظیم طبیعیات دانوں کا نام، جن میں ابن الہیثم کا نام بھی ہے.
ان حکمہ کی لکھی ہوئی کتابوں کی تعداد لاکھوں میں ہے۔ 1.25 لاکھ کتابوں کے قلمی نسخے صرف استنبول کے کتب خانوں میں ہیں، قلمی نسخے جو قلم سے لکھے گئے ہوں، ہاتھ سے لکھے گئے ہوں۔ اہل یورپ نے ان کتابوں کے ترجمے کرانے کے لیے دارالترجم قائم کیے۔ اس طرح یہ کتابیں یورپ میں بھی پہنچی اور وہاں بھی لوگوں میں سائنسی علوم سیکھنے کا شوق ہوا اور انہوں نے مسلمانوں سے یہ علوم حاصل کیے۔ یوں دور جدید کی سائنسی ترقی کی بنیاد مسلمانوں نے رکھی۔ آئیے چند مسلمان سائنسدانوں اور ان کی ایجادات کا احوال پڑھتے ہیں کہ مسلمان سائنسدانوں نے کون سی چیزیں ایجاد کی۔ جابر بن حیان، ہائیڈرو کلورک ایسڈ، نمک کا تیزاب، نائٹرک ایسڈ، شورے کا تیزاب، سلفیورک ایسڈ، گندھک کا تیزاب کی ایجادات جابر بن حیان نے کی۔ یہ تینوں تیزاب معدنی تیزاب کہلاتے ہیں۔ جابر سے پہلے دنیا صرف نباتی تیزابوں سے واقف تھی، جیسے لیموں کا تیزاب وغیرہ۔ جابر کی ایجادات کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا تھا۔ جابر کی ایجادات کی فہرست بہت طویل ہے۔ انہوں نے لوہے کو زنگ سے محفوظ رکھنے کے لیے ایک مسالہ ایجاد کیا، چمڑے کو رنگنے کا سفوف اور کپڑے کو واٹر پروف کرنے کے لیے ایک وارنش بنائی۔ انہوں نے سونے کے پانی کی روشنائی بنائی جس سے اعلیٰ کتب مثلاً قرآن مجید کی کتابت کی جاتی تھی۔ اس کے علاوہ انہوں نے مختلف کیمیائی تجربات کیے اور ان کے بارے میں کتابیں لکھی۔ ان میں سے ایک کتاب کتاب الموازین انگریزی میں ترجمہ ہو کر یورپ میں شائع ہوئی۔ ابن الہیثم کے کارنامے بھی لازوال ہیں۔ انہوں نے طبیعیات نور یعنی روشنی کے علم میں مہارت حاصل کی اور قانون انعکاس جو پلٹ کر روشنی آتی ہے اور قانون انعطاف دریافت کیے۔ انہوں نے یہ بھی دریافت کیا کہ روشنی ہمیشہ خط مستقیم میں سفر کرتی ہے، خط مستقیم سیدھی لائن میں، اور آواز کی لہروں کے مقابلے میں تیز رفتار ہوتی ہے، کہ روشنی بہت تیز رفتار ہوتی ہے، آواز سے بھی زیادہ تیز رفتار ہوتی ہے۔ ابن الہیثم نے بے شمار دلچسپ اور مفید دریافتیں کی۔ سینکڑوں سال سے لوگ سمجھتے تھے کہ روشنی آنکھ سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھوں سے نکلتی ہے اور یوں ہمیں نظر آتا ہے۔ انہوں نے تجربات کر کے بتایا کہ باہر کی روشنی آنکھوں میں داخل ہوتی ہے اور ہماری آنکھ کے عدسوں کی مدد سے ذہن میں تصویر بنتی ہے۔ انہی دریافتوں کی وجہ سے یورپ میں انہیں بابائے بصریات کا لقب دیا گیا۔ ان کی کتاب المناظر یورپ کی بہت سی یونیورسٹیوں میں پڑھائی جاتی رہی ہے۔